ایک اللہ والا تھا، کہیں جا رہا تھا، جاتے جاتے اسے نیند کا غلبہ آنے لگا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہ اللہ والا اسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ آنکھ لگی، نیند آئی۔ خواب میں اسی درخت نے اللہ والے سے مخاطب ہو کر کہا کہ بابا جی اگر آپ بھی میرے جیسے ہو جاتے تو کیا ہی بات ہوتی۔ خواب کی دنیا میں اس بزرگ نے اس درخت کو کہا کہ میں تیرے جیسا بن بھی جاؤں، پہلے تو اپنی خوبی تو بتا کہ تیرے اندر خوبی کیا ہے۔ اس درخت نے کہا اے اللہ کے نیک بندے، میرے اندر خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی مجھے پتھر بھی مارے تو میں اسے پھل دیتا ہوں، جو بھی مجھے پتھر مارے میں اسے بدلے میں پھل دیتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں تو بھی میرے جیسا ہو جا تاکہ تو بھی مخلوق خدا کو فائدہ دے سکے۔ اس اللہ والے نے حیرانگی کے عالم میں پوچھا اے درخت اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو پھر مجھے بتا کہ میرے اللہ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دی ہے؟ اگر تو اتنا ہی اچھا ہے کہ لوگ تجھے پتھر مارتے ہیں تو بدلے میں پھل دیتا ہے، تو مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتا ہے، پھر بتا کہ میرے اللہ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دی ہے؟ یہ سن کر درخت نے جواب دیا بابا جی میرے اندر خوبی کے ساتھ ساتھ ایک خامی بھی ہے، خوبی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خامی ہے جس نے میری تمام خوبیوں پر پانی پھیرا ہوا ہے، جس نے میری تمام خوبیوں کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، اور یہ خامی میرے اللہ کو اتنی ناپسند ہے، اتنی ناپسند ہے کہ اس خامی کی وجہ سے اللہ نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا ہے۔ اللہ والے نے پوچھا وہ کون سی خامی ہے؟ تو اس درخت نے کہا اے اللہ کے نیک بندے، میرے اندر خامی یہ ہے کہ جدھر کو ہوا چلتی ہے نا میں ادھر کو ہی ہو جاتا ہوں، جدھر کو ہوا چلتی ہے میں ادھر ہی کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہوں، بس یہی میری خامی ہے کہ جدھر کو ہوا چلتی ہے میں ادھر کو ہی ہو جاتا ہوں، یعنی میرے اندر استقامت نہیں ہے، جبکہ یہ عمل میرے اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ میں ایک جگہ پہ نہیں ٹھہر سکتا، کبھی کہاں کبھی کہاں، اور یہ عمل میرے اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ نے مجھے آگ کی غذا بنا ڈالا ہے۔ آج ہماری صورتحال بھی اس درخت سے ملتی جلتی ہے، ہم بھی کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں کہ جدھر کو ہوا چلتی ہے ہم ادھر ہی کو ہو جاتے ہیں، ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی، ہم مرنا مدینے میں چاہتے ہیں مگر انجوائے کافروں کے ملک میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اوپر کوئی بھی شخص 10 منٹ لگا دیں تو ہم اسی کے ہو جاتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، پھر کسی کے کہنے پر کنجر خانے میں بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا تن تو مسجد میں ہوتا ہے لیکن من یاروں کے پاس ہوتا ہے، ہم کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، کھڑے قیام میں ہوتے ہیں، کھڑے رکوع میں ہوتے ہیں، مگر ہماری یادیں دوستوں کے پاس ہوتی ہیں، ہمارا سر سجدے میں ہوتا ہے، سوچ کاروبار کی طرف ہوتی ہیں۔ جوانو خدا کے لیے نماز میں بھی خالص بن جاؤ، رب کے عشق میں بھی خالص بن جاؤ، محبت اور پیار میں بھی خالص بن جاؤ۔ جدھر کو ہوا چلے ادھر کو ہو جانا حضرت انسان کو شیوا نہیں دیتا،